بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی جو ہماری ٹاک ہے وہ بڑی مزے کی ہے. ایسے کون سے 3 سوال ہیں جو میں اپنے اسپاؤس، اپنے پارٹنر، اپنے زوج، اپنی اہلیہ سے پوچھوں گی یا پوچھوں گا تو ہمارا جو مسئلہ ہے وہ آسانی سے حل ہو جائے گا، یا ہمارے درمیان ہم آہنگی بڑھ جائے گی، یا ہمارا پیار بڑھے گا، گھر کا ماحول پرسکون ہوگا. لیکن ان 3 سوالوں کو جاننے سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی تنبیہ کر دوں کہ یہ 3 سوال پوچھنے کے لیے ذرا ہمت، حوصلہ، دل کا ذرا وسیع ہونا اور سوچ کا ذرا کھلا ہونے کی ضرورت ہے. وجہ یہ کہ اس میں آپ کو کچھ ایسی شکایات سننے کو ملیں گی آپ کے اپنے بارے میں جن سے آپ ایگری نہیں کریں گے، لیکن آپ نے ٹوکنا نہیں ہے. وہاں پہ ہم لڑ نہیں رہے ہیں، ہم لڑائی کو ہونے سے پہلے سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے اپنے اسپاؤس کو جج نہیں کرنا کہ اچھا تم میرے بارے میں یہ سوچتی ہو، اچھا آپ میرے بارے میں ایسا خیال رکھتے ہیں. دیکھیں، اگر ہم نے لڑنا ہے تو پھر ہم یہ 3 سوال کریں گے ہی نہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اگلے کو احساس ہو کہ وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، اس کی ہمارے زندگی میں ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے، اور اس سے ہماری زندگی خوبصورت ہے اور ہم اسے مزید بہتر بنانا چاہتے ہیں. تو چلیں ان 3 سوالوں کی طرف چلتے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ وہ ایسا کیا ہے جو ایز اے اسپاؤس میں تمہیں نہیں دے سک رہی یا نہیں دے سک رہا. مطلب وہ کون سے کام ہیں جو آپ مجھ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہو یا چاہ رہے ہو کہ میں آپ کے لیے کروں. اب اس میں اگین آپ نے صرف سننا ہے، بولنا نہیں ہے. نوٹ ڈاؤن کر لیں. کچھ چیزیں جو ہوں گی وہ ضرورت سے زیادہ پرسنل اٹیکس آپ کو لگیں گے، لیکن دیکھیں جیسے جیسے انسان اگلا بولتا چلا جائے گا وہ بھی سوچے گا اس بات کو کہ اگر یہ مجھے سن رہے ہیں یا اگر یہ مجھے سن رہا ہے تو یقیناً ان کے دل میں میرے لیے پیار ہے، یہ مجھے وقت دے رہے ہیں، میں ان کے لیے امپورٹنٹ ہوں، تو وہ بھی آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے. لہٰذا بہادری کے ساتھ. نمبر 2 یہ کہ کیا میں کچھ ایسا کر رہی ہوں جو آپ کو ہرٹ کرتا ہے، یا کیا میں کچھ ایسا کر رہا ہوں جو آپ کو ہرٹ کرتا ہے. اس میں اگین بڑے مزے کی بات ہے کہ اکثر 80 to 85% آپ کے سننے میں یہ آئے گا کہ آپ کا انٹریکشن کسی اور کے ساتھ نے آپ کے اسپاؤس کو ہرٹ کیا، نہ کہ آپ نے ڈائریکٹلی اسپاؤس کو ہرٹ کیا. بعض اوقات اسپاؤسز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ٹائم مانگ رہے ہوتے ہیں، 2 اچھے بول مانگ رہے ہوتے ہیں، کچھ اچھا ایکسٹرا ٹائم، یا کوئی ایسی کوئی کنڈیشن ان کی ہوتی ہے جو بڑی آسانی سے حل ہو سکتی ہے. تو لہٰذا اگین آپ نے سننا ہے، غور کرنا ہے، بیچ میں ٹوکنا نہیں ہے. اور جب تک آپ تیسری چیز پر آئیں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ اور آپ کا اسپاؤس کافی حد تک ریلیکس ہو چکے ہوں گے. اور آخری سوال کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں کیا پہلے ایسا کرتی تھی یا کرتا تھا جو آپ کو مجھ سے پسند تھا جو اب ہم نہیں کر پاتے. تو چلیں اس چیز کو ریوزٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم کون سے کام دوبارہ سے کر سکتے ہیں یا بہتر کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایک دوسرے کے ساتھ وقت سپینڈ کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنا، کمیونیکیشن اوپن کرنا، کسی قسم کا کوئی پروجیکٹ کرنا، اپنے بچوں کی پرورش میں کوئی چیز اکٹھے مل کے کرنا، اپنے رشتہ دار اہل و عیال کے لیے کوئی کام کرنا. مطلب بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. پرسنالٹیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں، گھروں کے ماحول ڈفرینٹ ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ہمیں ایک دوسرے کی زندگی میں شامل کیا ہے تو یقین جانیں اس لیے ہے تاکہ ہم محنت سے اور مسلسل کوشش سے ایک دوسرے کو پیار کے ساتھ، ایک دوسرے کو صبر کے ساتھ، ایک دوسرے کو صلہ رحمی کے ساتھ ہاتھ پکڑ کے جنت کے راستے پہ استقامت کے ساتھ چلتے رہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا ہر انسان کا مین ہدف ہونا چاہیے کہ مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے. پر رب نے جو رشتے ہمارے ارد گرد بنائے ہیں، جن میں پیار، جن میں صلہ رحمی، جن میں ایک دوسرے سے امید وابستہ ہیں، وہاں پہ ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کی ریس دوڑ میں رک کے ان سے پوچھیں کیا تم ٹھیک ہو؟ کیا ہم ٹھیک ہیں؟ کیا جو ہم ایک ساتھ چل رہے ہیں کیا ہم ایک دوسرے کو سمجھ کے چل رہے ہیں؟ وقت بہت تھوڑا ہے، ہم سب نے بہت جلدی اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے. تو پیار، محبت، شفقت اور اعتبار ایک دوسرے پر کرتے ہوئے انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے رشتوں میں برکت ڈالے. آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارم بن صفیہ کے چینل پہ ایجوکیشنل ویڈیوز اور کانسیپٹس کو سیکھتے رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.